السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، جیسا کہ میں نے ایک ویڈیو پہلے ظاہر کیا تھا یا بھیجا تھا، جس میں تاریک صلاۃ کے مسئلے کو بیان کیا گیا تھا، اور میں نے آپ کے سامنے ابھی قرآن کی آیت جو تلاوت کی ہے، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، تم سوال کرو ان چیزوں کے بارے میں جو تم نہیں جانتے ہو، اور پوچھو جاننے والوں سے۔ فاسألوا اہل ذکر سے، جاننے والوں سے پوچھو اور تم نہیں جانتے ہو۔ پتہ چلا اس آیت کے روشنی میں عمر کی کوئی قید نہیں، بلا قید، جس عمر میں بھی ہوں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بزرگ ہوں، ان تمام کے لیے اس آیت اس بات پر دلالت پیش کرتی ہے کہ جو مسئلہ ہم نہیں جانتے ہیں اس مسئلے کو جاننے والے سے پوچھنا چاہیے، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہمارے بھائی بہت زیادہ شرماتے ہیں، بات نہیں کرتے ہیں یا نہیں پوچھتے ہیں، جس وجہ سے ان کی نمازیں رائگاں ہو جاتی ہیں، ان کے عقیدے کے اندر کھوٹ، سنت کے علاوہ بدعت کا فروغ، یہ سب ساری چیزیں ہوتی ہیں نہیں پوچھنے کی بنیاد پر۔ میرے دینی بھائیوں، بزرگوں، میں آپ سے کہنا چاہوں گا، مدمنہ التماس کروں گا کہ آپ عقیدے کے بارے میں، سنت کے بارے میں، بدعت کے بارے میں، صحیح منہج سلف کے بارے میں لوگوں سے سوال کریں، اہل علم سے سوال کریں، پوچھیں، تاکہ آپ کو صحیح حقیقت واضح ہو جائے۔ بہرحال ہمارے سامنے ایک صاحب نے تحریری شکل میں سوال کیا ہے، وہ درس کے درمیان ہی وہ سوال آپ کے سامنے ہے۔ سوال نمبر 1 کہ میں نماز کے لیے الارم لگاتا ہوں، لیکن انجانے میں الارم بند کر دیا، نماز فوت ہو گئی تو کیا گناہ ہوگا اور ہمیں توبہ کرنی لازم ہوگی؟ ماشاءاللہ وہ بندہ نمازی ہے، الحمدللہ 5 وقت نماز کی پابندی بھی کرتا ہے، لیکن اگر بائی دیوے اور الارم لگایا، الارم لگانے کے بعد اس کی نیند نہیں ٹوٹی یا آواز سنا، الارم کی گھنٹی بجی بھی ہے اور اس نے اس کو اٹھایا بھی ہے، اتنا نیند میں منہمک تھا، اتنا زیادہ نیند کا غلبہ تھا کہ الارم کو اٹھانے کے بعد، موبائل کو اٹھانے کے بعد موبائل کو سوئچ آف کر دیا یا ختم بند کر دیا، اور اس کو دھیان ہی نہیں رہا کہ ہمیں نماز سے نکلنا ہے، گویا کہ غفلت ہو گئی، اس کے دل کے اندر بات نہیں بیٹھ پائی کہ ہمیں الارم جو بجا ہے ہمارا نماز کے لیے۔ بہرحال اس صورت میں پھر دوبارہ سو گیا اور نماز اس کی ضائع ہو گئی، یعنی اس نے جان بوجھ کر دوبارہ سونے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اتفاقیہ نہ چاہتے ہوئے عمل ہو گیا، اور بندہ ڈر رہا ہے کہ مجھ سے جماعت فوت ہو گئی ہے، اب میرے اوپر کیا گناہ لازم ہوگا یا مجھے توبہ کرنا ہوگا، جیسا کہ انہوں نے پیش کیا۔ جی، اس سلسلے میں میرے بھائی میں بتانا چاہتا ہوں کہ نہیں، یہ تارک صلاۃ یہ نماز کو چھوڑنا عمدن جان بوجھ کر کے گناہ ہے، جرم عظیم ہے، اور نماز پڑھنے والا آدمی اگر جان بوجھ کے جگنے کے بعد بھی، اعلان سننے کے بعد، جگنے کے بعد بھی مسجد میں نہیں جاتا، بیٹھ کر کے سمجھ چلو بعد میں پڑھ لیں گے، تو یہ گناہ گار ہوتا ہے۔ لیکن ان کو پتہ ہی نہیں چلا، موبائل بند کر دیا، اور پھر بعد میں جب نیند ٹوٹتی ہے، سورج طلوع ہو گیا ہے، تو اس صورت میں وہ نماز ادا کرے گا کہ نہیں؟ اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک تو ان سے عمدن نہیں ہوا، سائل جو سوال کیے ان سے بتانا چاہتا ہوں، آپ سے جو غلطیاں ہوئی ہے جان بوجھ کے نہیں، ناجانستہ طور پر خطا ہے، نسیان ہے، اس کی پکڑ نہیں ہوگی، کیونکہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب ہم سے مواخذہ نہ کرنا اگر نسیان کے اوپر ہو، بھول چوک سے ہو جائے، غلطی سے ہو جائے، تو انشاءاللہ یہ فعل غلطی سے، یعنی نسیان کی طرف یہ غلطی سے ہوئی ہے، جان بوجھ کے نہیں ہوا ہے یہ فعل، جس کی وجہ سے اس پر مواخذہ انشاءاللہ نہیں ہوگا۔ رب العالمین غفور رحیم ہے، توبہ ضروری نہیں ہے، بلکہ اس کو بعد میں ادا کرنا ہے۔ اب یہ سوال پیدا، سورج نکل گیا تھا، ہم نماز پڑھیں گے نہیں؟ کہ اکثر سماج کے علماء کرام کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بعد الصبح بعد العصر، یہ تمام حدیث سے پیش کی جاتی ہے۔ سورج نکلنے کے بعد ہر کوئی بندہ سویا رہ گیا، نمازی ہے سویا رہ گیا، اور جب جگتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سورج طلوع ہو چکا ہے، نماز کا وقت نکل چکا ہے، اور ہم نماز پڑھیں یا ظہر کا انتظار کریں قضا کرنے کے لیے؟ یہ مسلمہ حقیقت ہے کہ جب آپ سورج نکلنے کے بعد آپ جگتے ہیں، نہ کسی نے جگایا ہے، نہ الارم سنا ہے، نہ اذان آپ کے کان میں پڑی ہے، تو اس کے بعد جب آپ نماز جب جگتے ہیں، سورج طلوع ہو چکا ہے، اس صورت میں جگنے کے بعد اسی وقت آپ پہ نماز فرض ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ثابت ہے کہ آپ صحابہ کرام
پھر سفر کر رہے تھے، جب پڑاؤ ڈالا سورج نکل گیا تھا، سورج کی روشنی چہرے پر پڑی، اور پڑنے کے بعد جب جگتے ہیں تو دیکھا سورج طلوع ہو گیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اذان دو، اور اپنے اذان دلوا کر کے جماعت کا اہتمام کیا، اپنے نماز کی ادائیگی کی۔ یہ دلیل اس بات کی ہے، اور کوئی سورج نکلنے کے بعد بھی بندہ جگتا ہے، جگنے کے بعد اس کو اسی وقت ادا کر لینا ہے۔